وبرکاتہ۔ رفیقان گرامی، یہ بوجھ میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ لادا جا رہا ہے۔ اب لادنے والے خود مجھے سنبھالیں گے، اس لیے اب میں مجبور ہو کر یہ کام کر رہا ہوں اس طرح پر کہ مجھے حضور سیدی سرکار مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو خلافت حاصل ہوئی، اس خلافت میں سلسلہ رضاقیہ کا بھی ذکر ہے۔ اسی سلسلہ رضاقیہ میں جو حضرت یہ سلسلہ رضاقیہ سے تنہا اس وقت عظیم الشان جانشین ہے، میں اسی سلسلہ رضاقیہ میں آپ حضرات کو لے چلتا ہوں اور اسی بندش میں باندھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے اب آپ لوگ دلوں کو سنبھال لیجیے اور جو بات میں کہلواؤں وہ دل سے آپ لوگ اس کو پڑھیں، زبان سے بھی اور دل سے بھی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے جملہ رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، نماز روزے ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی سے اور بد مذہبوں سے میل جول رکھنے سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر مضبوطی سے قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا اور مجھے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ میں مرید ہوا سلسلہ
حالیہ، حالیہ، قادریہ، رضاقیہ، اسماعیلیہ میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں دیا۔ الہی تجھے حضور غوث پاک کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں قبول فرما، اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا۔ دعا کرو وَجُعَلْ هَؤُلَاءِ فِي زُمرَةِ سَيِّدِنَا غَوْثِ الْأَعْظَمِ رضي الله تعالى تحت لواء حبيبك المكرم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا أقمني وأقم هؤلاء على السنة والجماعة فإذا توفيتنا فتوفنا عليك وارزقنا شفاعة حبيبك النبي الكريم يوم لا جد ولا مال ولا بنين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میری عمر کا 92 سال چل رہا ہے. دو شوال مکرم یعنی عید کی باقی کو میرے 92 سال پورے ہو جائیں گے، اور 92 کا عدد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجہ عدد ہے. اس لیے دل کی یہی خواہش ہے کہ بعد میں پورے ہوتے ہوتے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تاکہ 92 کی سایہ کرم میں میری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی حسن و خوبی آگے بڑھتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، حضرت کی دعا، حضرت جو دعا کریں گے وہ قبول ہے. یہاں تک کہ میری اس دعا کے رد کو بھی دعا کریں گے تو رد ہو جائے گا. ہاں رفیقان ملت، میں اپنی پوری زندگی میں پڑھنے پڑھانے کے مشغلے میں مصروف رہا. اس کے علاوہ وعظ جلسے وغیرہ میں صرف نیت ہدایت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے لیے میں نے یہ سارا کام انجام دیا.
اور میں اس سلسلے میں کسی طعنہ کرنے والے کے طعنے سے متاثر نہیں ہوا. الحمدللہ میں نے کبھی کسی موقع پر ہمت نہیں ہاری اور اس لیے میں اپنے کام میں الحمدللہ کامیابی رہا. پڑھنے میں بھی کامیاب رہا, پڑھانے میں بھی کامیاب رہا. پڑھانے میں الحمدللہ اس وقت ہندوستان میں جو مشہور علماء ہیں وہ میرے شاگرد ہیں یا شاگرد کے شاگرد. اب مجھے ان لوگوں کو شاگرد بنانے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا اور دل میں سوچ بھی لیا کہ شاگرد میری شفاعت کریں گے اور مجھے نجات کا سہارا قیامت میں بنیں گے. ایک بھی شاگرد اگر میرا کام بنانے کے لیے تیار رہا تو میری زندگی کی یہ پوری کمائی کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے. اب میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیعت کے جو کلمات ابھی آپ نے ادا کیے مطلب کہ اعلیٰ حضرت کوئی نئی چیز نہیں بلکہ کلمہ بنیاد ہے اور اس کی شاخوں میں یہ آتا ہے فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لانا, اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا, قیامت کے دن پر ایمان لانا, تقدیر کے اوپر ایمان لانا. یہ اس طرح سے جتنے شعبے ہوتے ہیں ایمان کے وہ سب شعبوں کو برتنا یہ مطلب کہ اعلیٰ کوئی الگ چیز نہیں ہے. اس لیے ہم نے خود مطلب کہ اعلیٰ کو جی جان سے قبول کیا اور اسی کی اشاعت میں اور اسی کی حمایت میں اپنی زندگی خرچ کرتے اور اس میں ہم نے کامیابی پائی. بڑے بڑے دیانا واقعہ مقابلے پر آئے مگر خاک ہو کر کچھ نہیں میرا بگاڑ. مطلب اب میرا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ اللہ کا دیا ہوا ایسا خزانہ ہے کہ اس خزانے کی جس نے حفاظت کر لی وہ دنیا میں بھی آخرت کے لیے کامیاب سمجھ گئے. اور یہ یاد رکھیے خوب اچھی طرح آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر اول منزل الآخرہ. آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. پھر فرماتے ہیں جن شخص نے نجات قبر میں پانی وہ آگے اور پاتا جائے اور جو پھنس گیا قبر میں تو اب آگے اور زیادہ پھنسا جائے گا. سمجھ میں آئی بات. اس لیے قبر میں ایمان کا سوال ہوگا. لوگ کہتے ہیں قیامت میں اولی خوشی سے نماز ہوا, روز محشر کی جان ہوا, اولی خوشی سے نماز ہوا کہ بہت تباہ دینے والا آدمیوں کی حالت بگڑنے لگی. ایسا دن وہ قیامت کا دن ہے اور اس دن میں آدمی سے جو کچھ حساب ہوگا وہ اعمال کا ہوگا مگر ایمان کا حساب یہ قبر میں ہوگا.
اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جو قبر میں کامیاب ہو گیا آگے اور زیادہ کامیاب ہوگا، اور جو قبر میں پھنس گیا آگے اور زیادہ پھنسے گا۔ اس لیے آپ سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ قبر کی تیاری کرو، سمجھ گئے؟ قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری اسی سے ہو جائے گی۔ ہاں، حشر کا معاملہ سب حل ہو جائے گا۔ یہ قبر کی تیاری کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، مطلب یہ اعلیٰ حضرت پر ڈٹ کر رکھو، اور ایسے بزرگوں کا دامن تب جا کر کے آپ کو شیطان بہکانے آئے گا، چیختا ہوا بھاگے گا۔ سمجھ آئی کی بات؟ ہاں، شیطان کو بھگانا آسان نہیں ہے، مگر جس نے میرے غوث پاک کو مان لیا، شیطان کو غوث پاک ایسی کوتوائی کریں گے کہ وہ قیامت کی دن تک یاد رکھے۔ ہاں، ہمیں بھی بہکانے والے بہت سے شیطان آئے، مگر ان میں سے کچھ کو ہم نے تو ہدایت پر قائم کر دیا، اب کچھ بدنصیب تھے جیسے آئے تھے ویسے چلے، سمجھ گئے؟ ہاں، ہم کو بہکانے جو آئے تھے وہ یا تو ہمارے راستے پہ آ گئے، اور یا ان میں سے کچھ اپنے بہکاوے ہمارے راستے پہ ڈٹے گئے، جہنم کا راستہ ان کا بہت آسان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام دنیا میں ایمان کی اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا بڑی حفظ ایمان و اعمال حسنہ یا رب العالمین اپنے پاس صلی اللہ سب کہتے ہیں میرے تمام احباب کو جو نجات سے لائے یا اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ پر ان کو ڈٹا دے۔ اے اللہ یہ ڈٹ کے اسی پر قائم ہے، مت کیجیے رہے، اور کسی تعان یعنی تعالیٰ دینے والے اور کسی بھی مخالفت کرنے والے سے کچھ ڈرنا نہیں، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، نہ بگاڑ پائیں گے۔ میں غوث پاک سے میں خود بھی گزارش کرتا ہوں اور حضرت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے سرکار، ہمارے سرکار آپ نے مردہ دور میں اسلام کو زندگی عطا کی، آج پھر ہمارے دلوں کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سرکار ہمیں پھر وہی ہمارا ایمان پتھر سے زیادہ مضبوط ہو، ہاں، اور وہ ایسا پختہ ایمان ہو کہ شیطان اگر بہکانے آئے تو وہ چیخ کر دیتا، ہاں، ڈرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک راستہ بنایا، اللہ کے راستے کے جو مضبوط ساتھی ان لوگوں کا دامن ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں مطلب اعلیٰ حضرت کا دامن آتا ہے، اسی میں غوث پاک کا دامن، حضرت علی نواز کا دامن، حضرت سیدھی کا، جنہوں نے بغدادی کا اور امام شرقی کا سب کا غوث پاک کا دامن۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگ حفاظت کریں اور میری اور میرے اور آپ کے ایمان کو
اللہ تعالیٰ کو مزید رحمت اور ہمیں دنیا کے ساتھ تو کسی کلمہ حق پر اللہ مطلب اعلیٰ خود میں ساتھ زندہ ایک پیدا کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اور مجھے بھی کچھ نصیحت کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم سب لوگوں نے نورانی کلمات سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور انشاءاللہ ہم اور آپ سب ایک ایک لفظ پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. حضور نے جو فرمایا ہے وہی میں عرض کروں گا کہ ہمیں اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایک ایک لفظ پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق اور رب تبارک و تعالیٰ اسی مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے. مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں. کوئی بھی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اللہ کوئی بھی کہیں سے بھی آئے چاہے جیسے آئے کسی بھی روپ میں آئے کسی بھی خانقاہ سے آئے بس یہ دیکھ لیں کہ رنگ اس پر بریلی کا ہے چڑھا کہ نہیں چڑھا. دلوں میں چراغ ہے روشن تو ایسا تو نہیں کہ آنے والا آیا ہے تو اپنا بن کر کے اور کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی عقیدت و محبت کو لے جائے ساتھ میں. تو پرکھیں جانچ لیں دیکھ لیں کہ وہ جو دل میں چراغ روشن ہے اس میں اعلیٰ حضرت رسول اللہ کا روغن ہے پڑا کہ نہیں. روشنی کی شکل میں حضور مفتی اعظم عالم اسلام, روشنی کی شکل میں حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ, روشنی کی شکل میں حضور سیدنا محدث کبیر کی روشنی موجود ہے کہ نہیں. آج کل جو اعلیٰ حضرت تک ہے کچھ لوگ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام تک, پھر اس کے بعد بریلی شریف کا راستہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے لیکن ہم کہتے ہیں قیامت تک. تو انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ مسلک پر قائم رکھیں. دعا کریں ہم اور آپ سب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت عظمیٰ کو سایہ ہم سب کے سر پر دیر تک قائم رکھیں. ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں اللہ بڑی سکون کی نیند آتی ہے گھروں میں, بہت سکون سے سوتے ہیں چونکہ الحمدللہ وہابیت دیوبندیت سنیتیت خارجیت رافضیت کا مکمل طور پہ پہلا دینے والے صاحب سیدنا حضور محدث کبیر کوئی کہیں بھی رہے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آپ نمود جو مولائی ان سے بڑا اس دور میں کوئی جھوٹا نہیں ہے رہتا. ارے ہم ہیں ہم جو مولا علی کی اولاد بھی ہے. پارٹی میں تم مجھ سے مرید ہو ظاہری بیت عبدالرزاق سے حاصل کرو. ارے ہم تو وہ ہیں جس بارگاہ کے جانشین وہ خود مولا علی فرمائے ان کے بارے میں کہ میرے بیٹے محمد اسماعیل پارٹی میں تم مجھ سے مرید ہو ظاہری بیت عبدالرزاق. ایک تو مولا علی کی اولاد اور دوسرا الحمدللہ ویسی طریقے سے سیدنا فاتح خیبر داماد پیغمبر مولا علی مشکل کشائی فرماتے کرم اللہ تعالی وجہ کریم کہ تم میرے مرید ہو. تو اب ظاہر سی بات ہے اللہ آپ فقط سے کہیں کہ ہم مولا علی ہیں, لیکن الحمدللہ ان بزرگوں کا خادم یہ عرض کرتا ہے کہ ہم مولا علی وہ ہیں جو بریلی سید ہونے کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مولا علی. ہم وہ مولا علی نہیں جو صحابہ کے دامن کو چھوڑے اہل بیت کے دامن کو اٹھاوے, بلکہ ہم وہ مولا علی ہیں جو صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے بھی حقیقت رکھتے ہیں. اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے جبھی تو ہمارے حصے میں بریلی آیا ہے. الحمدللہ یہ ایسا مسلک ہے کہ اس مسلک میں بریلی
बन करके रहो, बरेली के रास्ते पर चलो, तो दुनिया का कोई रास्ता समझ ही में नहीं आता। सारे अच्छे सच्चे रास्ते सब बरेली से होते हुए गुजरते हैं। इंशाअल्लाह बस दूसरे को फरमाया, हम सबको उसी पर अमल करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीम आया सबके सरों पर ताबीर कायम दायम। आमीन। मेरा सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। नारे तकबीर,